بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکنز کی جانب سے عرصہ دراز سے پاکستان کو جو تھریٹ آ رہا ہے، ایکچولی اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے۔ اچھا، یہ جو تلخ سچ ہے نا، یہ امریکنز اپنی قوم کو نہیں بتاتے۔ دیکھیں، افغانستان میں اس وقت امریکہ کو ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کا اظہار 13 جون 2017 کو امریکنز منسٹر آف ڈیفنس جیمس میٹس نے بھی سینٹ کی آرمڈ سروس کمیٹی کے سامنے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑائی میں شکست سے دوچار ہے۔ دراصل امریکن چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں یعنی پاک فوج اور پاکستانی عوام کی مدد سے اس شکست کو فتح میں تبدیل کرے۔ بھئی ہم کیوں کریں؟ آپ ہم سے پوچھ کر افغانستان میں آئے تھے، فرسٹ آف آل تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ افغانی تو 9/11 میں ملوث بھی نہیں تھے۔ تیسری بات یہ کہ ان امریکنز کی پوری ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی نیکڈ ایگریشن ننگی جارحیت کا ارتکاب کیا، انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ افغانستان میں امریکنز کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ جب یہ افغانستان میں آئے تو اس وقت جو ان کا فارمر پریزیڈنٹ تھا نا، بش، اس نے ایک نعرہ لگایا تھا کروسیڈ یعنی صلیبی جنگ۔ اچھا، جس کی آڑ میں امت اسلامیہ کے خلاف خون ریز جنگیں شروع کر دی گئی۔ اب پورے ویسٹرن امریکن اور خاص طور پر صہیونیوں کے لیے ایک گمبھیر مسئلہ بن گیا ہے، وہ یہ کہ اس صلیبی جنگ کو افغان مسلمانوں کے ہاتھوں عبرتناک شکست ہو چکی ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں بش کی اس صلیبی جنگ کو شکست فاش ہو چکی ہے، جس کا نعرہ 17 سال پہلے لگایا گیا تھا۔ در حقیقت انہوں نے کروسیڈ کا نعرہ لگا کر امت اسلامیہ کو بہت واضح پیغام دے دیا تھا، یہ تو حق و باطل کے مارکے ہیں، یہ نظریاتی جنگیں ہیں۔ اب ان کے لیے مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ افغانستان میں مسلمانوں کے ہاتھوں امریکی اور صہیونی کروسیڈ کو شکست صدیوں کے بعد امت اسلامیہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، جس سے وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہے۔ ایکچولی یہ ہے ان کے ہو کی وجہ، جس کے لیے وہ ہر روز پاکستان کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ اب امریکنز کی یہ مجبوری بن چکی ہے کہ وہ یہ تلخ سچ اپنی قوم کو کبھی نہیں بتائیں گے، یعنی صہیونیوں کے زیر اثر یہ پینٹاگون، کیونکہ اگر وہ یہ تلخ سچ اپنی قوم کو یعنی امریکنز عوام کو بتاتا ہے تو what is the meaning? America will divide it a lot of pieces and become a part of past history، یعنی ماضی کی تاریخ کا حصہ بن جائے گا، جس کو ہم قصے کہانیوں میں پڑھا کریں گے، اپنے بچوں کو سنایا کریں گے۔ اصل میں یہی وہ خوف ہے، یہ ہے ان کے تھریٹ کی اصل وجہ۔ اب وہ چاہتا ہے کہ یہ ہاری ہوئی جنگ پاکستان کے سیکورٹی اداروں اور 20 کروڑ پاکستانی عوام کے کندھوں پر چڑھ کر جیتے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں، کیونکہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپر پاور تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اب کوئی قابل ذکر پاور بھی نہیں رہا۔ اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک شمالی کوریا یعنی نارتھ کوریا، اچھا، وہ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، امریکنز کی انسلٹ کر دیتا ہے، اس کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ ان امریکنز کے اندر تو اب اتنی حمیت بھی نہیں رہی کہ وہ نارتھ کوریا کو کوئی جواب بھی دے سکے۔ سپر تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو اب پاور بھی نہیں رہا۔ یہ ہیں وہ تلخ حقائق جن کو پاکستانی میڈیا دکھانے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ یہ سچ، یہ بٹر سچ، جس کو پینٹاگون بھی اپنی قوم کو بتانے کے لیے تیار نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی میڈیا امریکی قوم کو یہ تلخ سچ بتائے کہ تم جو ہر سال کروڑوں اربوں ڈالرز ٹیکس کی شکل میں پینٹاگون کو امداد دیتے ہو اور سٹل دے رہے ہو، صہیونیوں کے زیر اثر پینٹاگون انہی پیسوں سے تمہارے بچوں کو افغانستان میں مروا رہا ہے تو کبھی مڈل ایسٹ میں مروا رہا ہوتا ہے، تمہاری بیٹیوں کے سہاگ اجاڑ رہا ہے، تمہارے معصوم بچوں کو یتیم کر رہا ہے، تمہاری قوم کی ماؤں کی گودیں خالی کروا رہا ہے۔ امریکہ کو تباہ و برباد کرنے کی یہ انتہائی خوفناک صہیونی سازش ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی میڈیا اور ذمہ داران حلقے امریکی عوام کی ہمدردی میں یہ سچ ان کو بتائے۔ اس کے ساتھ اجازت، پاکستان زندہ باد۔